کا آج 5واں بیان ہے۔ آج جس موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں انڈور یعنی ہمارے گھر میں جو روحانی علاج کو متاثر کرتے ہیں، یعنی ہمارا روحانی علاج ناکامی سے دوچار ہو جاتا ہے، یا وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ہمارے گھر میں نیگیٹو انرجی کی انہانسمنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی ہمارے گھر میں جناتی اور شیطانی اثرات بڑھنے کی وجوہات کیا ہے۔ آج کا یہ موضوع ہے۔ اگر آج کی باتیں آپ نے توجہ کے ساتھ سن لی تو اللہ بولو 90% روحانی مسائل، جناتی مسائل، شیطانی مسائل گھر بیٹھے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ روحانی علاج کر رہے ہیں یعنی علاج معالجہ کر رہے ہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر اللہ نے اب تک آپ کو بچایا ہوا ہے مگر پریشانیاں ہیں لیکن آپ کوئی علاج معالجہ نہیں کر رہے، تو آپ کو کسی بھی علاج معالجے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی عامل کامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف جو باتیں میں آج عرض کروں گا ان باتوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے، یعنی ان کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کے گھر میں جو نیگیٹو انرجی ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں بیماریاں ہیں تو بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں پیسے کی بے برکتی ہے، مال کی تنگی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کے کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں تو کاموں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ یعنی 4 علامات کی وجہ سے یا 4 باتوں کی وجہ سے اگر آپ پریشان ہیں مگر آپ کوئی اوراد و وظائف نہیں کر رہے، کوئی روحانی علاج معالجہ نہیں کر رہے، تو آپ کو کوئی بھی اوراد و وظائف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روحانی علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو باتیں میں عرض کروں گا ان باتوں کا بس آپ نے خیال رکھنا ہے۔ بن علاج کے، بغیر محنت کے آپ ان تمام 4 مسائل سے عافیت اور خیر سے نکل جائیں گے۔ اگر آپ روحانی علاج کر رہے ہیں، میرے بتانے پہ کر رہے ہیں یا کہیں سے کروا رہے ہیں، تو جو باتیں میں عرض کرنے جا رہا ہوں یا جن عوامل کا، فیکٹرز کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، جب تک آپ ان کو سامنے نہیں رکھو گے، خیال ان باتوں کا نہیں رکھو گے، چاہے علاج مجھ سے کروا رہے ہو تو چاہے علاج دنیا بھر میں کسی بھی معالج سے کروا رہے ہو، آپ کا علاج ناکامی سے دوچار ہو کر رہنا ہے۔ ہاں، آپ کا علاج کامیاب بھی ہو سکتا ہے۔ آج آپ کا علاج کامیاب ہوا، 2 مہینے کے بعد دوبارہ وہی ڈھولکی بجنا شروع ہو جائے گی۔ 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد جہاں سے آپ چلے تھے دوبارہ آپ وہیں پہ پہنچ جائیں گے۔ آپ نے خرچ کیا ہے 1 روپیہ، آپ نے خرچ کیا ہے 10,000 روپیہ، آپ نے خرچ کیا ہے 10 لاکھ روپیہ، سب کچھ کھو کھاتے ہو جانا ہے، سب کچھ ضائع ہو جانا ہے۔ پھر آپ کی زندگی کے 15، 20، 25 سال اسی طرح ضائع ہو جانے ہیں، اور آپ نے ہر وقت ایک ہی بات کہنی ہے، علاج کرتے ہیں پھر جادو ہو جاتا ہے، علاج کرواتے ہیں پھر جادو ہو جاتا ہے، دم درود کرتے ہیں پھر جادو ہو جاتا ہے، دم درود کرواتے ہیں پھر جادو ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح پھر آپ کی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ روحانی علاج کروا رہے ہیں تب بھی آپ نے میری بات کو توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور اگر آپ کوئی روحانی علاج معالجہ نہیں کروا رہے مگر آپ پریشان ہیں کہ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، مگر آپ پریشان ہیں کہ ہمارے رزق میں بے برکتی ہے، مگر آپ پریشان ہیں کہ گھر میں بیماریاں ہیں، مگر آپ پریشان ہیں کہ ہمارے کاموں میں رکاوٹیں ہیں، تو میں نے کیا عرض کیا، آپ کو کسی عامل کامل بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو باتیں کہنے جا رہا ہوں ان کو توجہ کے ساتھ سنو، ان پہ عمل کرو، گھر بیٹھے ہی آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب وہ کون سے عوامل ہیں یعنی انڈور ہمارے گھر کے اندر جو ہمارے روحانی علاج کو متاثر کرتے ہیں یا ہمارے روحانی علاج کو ناکامی سے دوچار کرتے ہیں یا نیگیٹو انرجی کا سورس ہے، یعنی ان کی وجہ سے نیگیٹو انرجی انہانس ہوتی ہے، بڑھتی ہے، انکریز ہوتی ہے۔ ان فیکٹرز میں یا ان عوامل میں جو پہلا فیکٹر ہے وہ ہے بلا ضرورت بڑے گھر بنانا۔ بلا ضرورت بڑے گھر بنانا۔
اگر آپ فیملی کے ممبرز ہیں 4، ماں باپ 2 بچے ہیں، ماں باپ 2 بچے، مثال دے رہا ہوں، آپ کے گھر کے افراد ہیں 4 اور آپ نے گھر بنا لیا ہے 10 مرلے کا، 7 مرلے کا، پھر اس کو ڈبل سٹوری بھی کر لیا ہے۔ اب آپ کا استعمال کتنا ہے؟ اگر تو بچے چھوٹے ہیں تو آپ کا صرف 1 بیڈ روم استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ بچوں نے تو ماں باپ کے ارد گرد رہنا ہے، وہ اکیلے تو بھی رہ نہیں سکتے، تو آپ کا 1 ہی بیڈ روم استعمال ہو رہا ہے 24 گھنٹے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد تھوڑا بہت آپ کا ٹی وی لاؤنج استعمال ہوتا ہوگا یا آپ کا کچن استعمال ہونا ہے۔ اب یہ مکان یا یہ گھر ہے 5 مرلے کا، یہ مکان یا گھر ہے 7 مرلے کا، 10 مرلے کا، یا شریکہ پٹ پروگرام کے تحت بنایا ہوا ہے 1 کنال کا، تو باقی سارا خالی ہے، باقی سارا خالی ہے۔ اب استعمال کیا ہو رہا ہے؟ 1 بیڈ۔ اور اگر بچے تھوڑے سے بڑے ہیں تو بیڈ کتنے استعمال ہو رہے ہیں؟ 2، یعنی کمرے 2 استعمال ہوں گے۔ اور اگر آپ کے بچے 3، 4 بھی ہیں تو عمومی طور پہ 2 بیڈ ہی استعمال ہوتے ہیں، 2 بیڈ استعمال ہوتے ہیں۔ باقی جو گھر کے اندر پورشن ہوتا ہے یا کمرے ہوتے ہیں یا ایریا ہوتا ہے وہ عمومی طور پہ استعمال نہیں ہوتا۔ پھر اکثر گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ نیچے والا پورشن تھوڑا بہت استعمال ہوتا رہتا ہے، جس طرح گیسٹ بیڈ ہے کبھی کبھار استعمال ہو گیا، ڈرائنگ روم میں مہمان آگے کبھی کبھار استعمال ہو گیا، نیچے کوئی سٹور ہے تو کبھی کبھار آنا جانا ہو گیا، لیکن عمومی طور پہ جو اوپر والا پورشن ہے وہ خالی رہتا ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے گھر اپنی ضرورت سے زیادہ بنایا ہوا ہے، نہیں توجہ، اگر آپ نے گھر اپنی ضرورت سے زیادہ بنایا ہوا ہے، شریکہ پٹ پروگرام کے تحت بنایا ہے، ضرورت کے تحت نہیں بنایا، شریکوں کا کیونکہ 1 کنال کا ہے تو ہمارا بھی 2 کنال کا ہونا چاہیے، شریکوں کا رشتہ داروں کا کیونکہ 5 مرلے کا ہے تو ہمارا 7 مرلے کا تو پھر کم از کم ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں شریکہ پٹ پروگرام، یعنی ضرورت کے تحت نہیں ہے، شریکہ پٹ پروگرام کے تحت بنایا ہوا ہے کہ شریکوں کا منہ لال ہے، اب اپنا تو لال نہیں ہے تو چپیڑے مار مار کے لال کر لیا جائے۔ ہمارے ہاں جو گھر بنائے جاتے ہیں عمومی طور پہ وہ شریکہ پٹ پروگرام کے تحت بنائے جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو، شریکے کو، رشتہ داروں کو ایک پیغام جائے کہ ہم کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ والو میں آپ کو منع نہیں کر رہا، اللہ نہ کرے مجھے کوئی حسد نہیں ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، آپ 10 کنال کا گھر بناؤ، 4 کنال کا گھر بناؤ، لیکن میری بات کو سمجھ لو کہ میں آپ کے بھلے کے لیے کچھ کہہ رہا ہوں، یا اللہ نہ کرے میرے اندر کوئی بھامبڑ بل رہی ہے، مجھے کوئی اندر حسد ہے۔ گھر کا وہ پورشن جو آپ کے زیر استعمال نہیں ہے، گھر ہے 5 مرلے کا، گھر ہے 3 مرلے کا، گھر ہے 7 مرلے کا، گھر ہے 10 مرلے کا، یا گھر ہے 1 کنال کا، کوشچن یہ ہے، بات یہ ہے کہ وہ تمام ایریا جو آپ کے زیر استعمال نہیں ہے، وہ تمام ایریا جس میں 7 دن کے لیے روشنی نہیں جاتی، وہ تمام ایریا جہاں پہ 7 دن کے لیے اذان کی آواز نہیں جاتی، اللہ کا ذکر وہاں نہیں ہوتا، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، ایسا کمرہ یا ایسا ایریا جس پہ آپ 7 دن تک نہیں گئے، وزٹ نہیں کیا، 7 دن کے بعد قبضہ ہو جاتا ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے میرا کوئی آپ سے مقابلہ نہیں ہے کہ میرے سے بڑا گھر آپ نہیں بنا سکتے، میں نے کیا کہا، اگر آپ کی ضرورت ہے آپ ولا بنائیں، 4 کنال کا بنائیں۔ جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ بولو آج سوسائٹیز میں جاؤ، کہاں جاؤ؟ سوسائٹیز میں، پوش علاقوں میں جاؤ، کوئی گھر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس گھر میں نیگیٹو انرجی نہ ہو، کوئی ایک گھر نہیں ملے گا، کوئی ایک گھر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس گھر میں نفسیاتی مریض نہ ہو، جادو کا مریض نہ ہو، نیگیٹو انرجی کا مریض نہ ہو، بدنی بیماریاں نہ ہو، روحانی بیماریاں نہ ہو۔ پوش علاقوں میں جاؤ، بچے جوان ہو گئے، بیٹیاں بیاہی گئی، بیٹیاں چلی گئیں اپنے گھروں میں، بیٹے چلے گئے یورپ نوٹ کمانے کے لیے، اب گھر میں 2 مائی بابا اور ڈرائیور یا ملازم یا باورچی رہ رہے ہیں، سارا گھر خالی ہے۔ وہ دونوں مائی بابا کیا گھر میں واک کرتے رہے، کبھی اس کمرے میں کبھی اس کمرے میں، وہ بیچارے ایک ہی کمرے میں مقید ہیں،
باقی سارا گھر خالی ہے. اب سارا گھر منتظر کس کا ہے؟ بیٹیاں آئیں گی 2 مہینے کے بعد 4 مہینے بعد اپنے بچوں کے ساتھ, وہ اوپر والے پورشن میں رہیں گی یا نیچے والے میں رہیں گی. 2-4 دن کے لیے وہ پورشن آباد ہو جائے گا. جب وہ بیٹیاں اپنے بچوں کے ساتھ واپس جائیں گی تندرست نہیں جائیں گی. اب وہ بیٹیاں آئیں اپنے ماں باپ کو ملنے, اپنے میکے گھر آئیں تو ماں باپ سے وہ بیماریاں لے کر جائیں گی. جو ہی وہ اپنے گھروں کو لوٹیں گی یعنی سسرال جائیں گی تو گھر سے یعنی ماں باپ کے گھر سے وہ کیا لے کر گئی ہیں؟ نیگیٹو انرجی. جاتے ہی ان کے اس گھر میں یعنی سسرال والے گھر میں لڑائیاں, مار کٹائیاں, بے برکتی, بیماریاں یعنی کئی مسائل جنم لے لیں گے, کئی مسائل جنم لے لیں گے. اب یہ شیاطین جو ماں باپ کے گھر سے اس گھر میں گئے ہیں, وہاں جا کر وہ یہ کیا کہیں گے ان کی خوابوں میں؟ یہ ماں کی طرف سے تعویذ کروا کے لے کر آئی ہے, یہ ماں کی طرف سے تعویذ کروا کے لے کر آئی ہے. تو جو بچی وہاں متاثر ہو رہی ہے اس کے ساتھ مسائل پیدا ہو گئے, اس کے خواب میں آ کر کہیں گے کہ جب تو گئی ہوئی تھی نا تو ساس نے تعویذ کروائے تھے, ساس نے تعویذ کروائے تھے. اللہ والو میں نے 34 سال اس مخلوق کے اندر گزارے ہیں اور مجھے تب قرآن سمجھ آیا رب کیا فرماتا ہے انہو لکم عدو مبین, بے شک کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب نہ ماں باپ نے کوئی برا کیا ہے تو نہ سسرال والوں نے بیچاروں نے کچھ برا کیا ہے. غلطی کیا ہوئی ہے کہ بیٹی آ کر اس کمرے میں رہی ہے جو کمرہ 2 مہینے سے بند تھا, 4 مہینے سے بند تھا, مہینے سے بند تھا. وہ نیگیٹو انرجی سے متاثر ہو چکا تھا. کسی کا قصور نہیں ہے, کسی نے جادو ٹونا وظیفے الٹے سیدھے نیلا پیلا چٹا کالا نہیں کیا, لیکن شیطان کیا کر رہا ہے؟ اس گھر کو اس گھر سے لڑا رہا ہے. ان کو کہہ رہا ہے کہ سسرال والوں نے کیا ہے, تو سسرال والوں کو جا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ میکے گئی ہوئی تھی وہاں سے کچھ کروا کر لے کر آئی ہے. تو یوں ادھر کی نیگیٹو انرجی اس گھر میں بھی پہنچ جائے گی. اب وہ تمام بیماریاں جو میکے گھر میں تھی وہ سسرال والے گھر میں بھی پہنچے گی. وہ تمام مسائل جو میکے گھر میں تھے وہ تمام مسائل اب سسرال میں بھی ہو جائیں گے. اب وہ کہیں گے کہ انہوں نے جادو کیا ہے اور یہ کہیں گے کہ انہوں نے ہماری بیٹی پہ جادو کیا ہے. تو یوں دل دور ہو جائیں گے, 2 خاندان آپس میں جڑے ہوئے بھی ٹوٹ جائیں گے. تو اللہ بولو اگر آپ نے گھر بنانا ہے, اللہ نے آپ کو بڑا پلاٹ دیا ہے, عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, تربیت یہ کرنا چاہ رہا ہوں, آپ گھر بناؤ لیکن کورڈ ایریا اتنا بناؤ جتنی آپ کی ضرورت ہے, جتنی آپ کی ضرورت ہے. صرف ایلیویشن بناتے ہوئے, نقشہ بناتے ہوئے, شریکہ پٹ پروگرام کے تحت یہ نہیں کرو کہ ہم نے سارا کور کر لینا ہے. اگر آپ کا 10 مرلے کا پلاٹ ہے یا آپ کا 1 کنال کا پلاٹ ہے اور آپ کے گھر کے افراد ہیں 4, آپ کورڈ ایریا تھوڑا بناؤ تاکہ آپ کے زیر استعمال رہے, بقیہ آپ لان چھوڑ دو. اب سنو اس میں نفع کیا ہوگا. آپ کا پلاٹ ہے مثال کے طور پہ 1 کنال کا, آپ اس میں چھوٹا سا خوبصورت سا گھر بناؤ. آج کے دور میں اس کو مینٹین کرنا بھی آسان ہوگا. 1-2 سال کے بعد مینٹیننس بھی تھوڑی نکلے گی, اور اگر مینٹیننس کروانی پڑتی ہے, وائٹ واش بھی کروانے پڑتے ہیں, رنگ روگن بھی کروانا پڑتا ہے, تو آپ کا بجٹ محدود لگے گا. ماسیاں رکھ کے کام کروانا ہے, ملازمین سے کام کروانا ہے, تو آپ کی رننگ کاسٹ بھی کم آئے گی. اور اگر خاتون خانہ خود کرتی ہے تو وہ بیچاری بھی مشقت سے بچی رہے گی. چھوٹا گھر ہوگا, سیکیور ہوگا, ہر لحاظ سے سیکیور ہوگا. بقیہ آپ لان چھوڑ دیں, اب یہ جو چھوٹا گھر ہوگا جہاں دیگر فوائد ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے, دوسرا نفع کیا ہوگا؟ چھوٹا گھر آپ نے بنایا ہے اور اپنی ضرورتوں کے مطابق بنایا ہے, یہ سارے کا سارا آپ کے زیر استعمال رہے گا. یہ کبھی بھی پوزیسڈ نہیں ہوگا, یہ کبھی بھی آکوپائیڈ نہیں ہوگا. اس گھر میں اب نیگیٹو انرجی گھس نہیں سکتی, اگر گھسے گی تو جل کر راکھ ہو جائے. اب اس کی دلیل کیا ہے کہ گھر ہے چھوٹا, سارا کا سارا زیر استعمال ہے. کہیں پہ بیگم نماز پڑھ رہی ہے, دوسرے کمرے میں میاں نماز پڑھ رہا ہے, ادھر 1 کمرہ ہے اس میں بچے جو ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں, قاری صاحب سے نماز پڑھتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں, اپنے سکول کی پڑھائی کرتے ہیں. اب یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ زیر استعمال ہے. اس میں شیاطین آئیں گے
اور جائیں گے, آئیں گے ضرور مگر نکل جائیں گے. باہر آپ کا بہت بڑا لان ہے, یعنی 4 مرلے کا 5 مرلے کا آپ نے لان چھوڑ دیا ہوا ہے. اب لان کے اندر کیا ہے؟ ہریالی ہے, گرینری ہے, اس کے اندر ہیلنگ انرجی ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ ہیلنگ انرجی ہے. آپ نے پودے لگائے ہوئے ہیں, پلانٹیشن کی ہوئی ہے, چھوٹا سا لان بنایا ہوا ہے خوبصورت سا, اس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. سبزے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر. اس کے اندر ہیلنگ انرجی ہے. اندر آپ اعمال کر رہے ہیں, اندر آپ نے آباد کیا ہوا ہے, باہر اللہ کے ذکر سے آباد ہے. تو باہر بھی آباد رہو گے, اندر سے بھی آباد رہو گے, پھر آپ کو تتی ہوا لگنے والی نہیں ہے. آپ کو کرنٹ شاہ کے پاس, سولر شاہ کے پاس, پینل شاہ کے پاس, اگے شاہ کے پاس, کھبے شاہ کے پاس جانا نہیں پڑے گا. نہ راتوں کو اٹھ کے رونا پڑے گا, نہ راتوں کو اٹھ کے اوراد و وظائف کرنے پڑیں گے, اور نہ ہی ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اور نہ ہی آپ کو مسائل کا سامنا ہوگا. سکھی زندگی گزارو گے ہر لحاظ سے, روحانی لحاظ سے بھی, مالی لحاظ سے بھی, بدنی لحاظ سے بھی, اور مشقت بھی کم از کم ہوگی. جب آپ گھر بناؤ گے اپنی ضرورتوں کے مطابق, یعنی جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنا آپ ایریا کور کر لیں. اگر آپ نے ایریا زیادہ کور کر لیا ہے مگر وہ آپ کے استعمال میں نہیں ہے, میں نے کیا بات سمجھائی ہے کہ 7 دن تک جو کمرہ بند رہے گا, جس کمرے میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا, قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی, کسی کا آنا جانا نہیں ہوگا, وہاں روشنی نہیں ہوگی, 7 دن کے بعد چاہے وہ ٹیرس ہے, چاہے وہ بیڈ روم ہے, چاہے وہ ٹی وی لاؤنج ہے, چاہے وہ واش روم ہے, چاہے وہ کچن ہے, کوئی بھی پورشن ہے آپ کے گھر کا, یا لان ہے, لان بھی آباد نہیں ہے, یعنی گھر کے پیچھے والا صحن ہے, آپ کبھی ادھر گئے ہی نہیں ہیں, یا وہاں پہ ذکر کی, قرآن کی تلاوت کی آواز یا اذان کی آواز آتی نہیں ہے, تو 7 دن کے اندر اندر وہ پوزیسڈ ہو جائے گا. اب آپ نے توجہ کے ساتھ سننی بات کہ جب آپ کے گھر میں قبضہ ہو گیا تو 4 علامات آنی ہیں. کتنی علامات آنی ہیں؟ 4. جس طرح میں نے کہا کہ اوپر والا پورشن خالی ہے, نیچے والا پورشن خالی ہے, تیسری منزل خالی ہے, یا آپ نے بیسمنٹ بنائی ہوئی ہے وہ خالی ہے, کوئی بھی پورشن پوزیسڈ ہو گیا, قبضے میں آ گیا, فوراً 4 علامات آئیں گی. کتنی علامات؟ 4. آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہوں گے, آپ کے گھر میں بے برکتی آئے گی, رزق کی تنگی آنا شروع ہوگی, نقصانات شروع ہوں گے, آپ کے گھر میں بیماریاں آئیں گی, اور آپ کے کاموں میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں گی. جب آپ کے کاموں میں رکاوٹیں آئیں گی, یار یہ 4 علامات آئیں گی, یا ان 4 علامات میں سے 2 یا 3 علامات کا آپ کو سامنا ہوگا, تو کیا ہوگا کہ اگر آپ باہر کہیں ہوتے ہیں تو آپ دوستوں سے بات کریں گے, اور گھر میں جو خاتون خانہ ہے وہ ماسی سے بات کرے گی, تو ماسی کہے گی میرا ایک جانا والا بابا ہے وے, میرے ایک جانا والا بابا ہے وے, یا میرے محلے میں ایک میلاد والی باجی ہے, ایک میلاد والی آنٹی ہے. بس اب آپ کا دروازہ یا آپ کے گھر کا گیٹ عاملین کے لیے, جادوگروں کے لیے, لٹیروں کے لیے, اگے شاہ کے لیے, کھبے شاہ کے لیے, سولر شاہ کے لیے, کرنٹ شاہ کے لیے, یا پھر پینل شاہ کے لیے کھل گیا ہے. اب یہ دروازہ بند ہونے والا نہیں ہے. آپ کے منہ سے اپنے گھر میں کام کرنے والی ماسی کے سامنے نکل گیا کہ میرے گھر میں لڑائیاں ہیں, میرے گھر میں بچے لڑتے ہیں, بہو لڑتی ہے, فلان لڑتا ہے, فلان لڑتا ہے, یا میرے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے, یا ہمارے رزق میں تنگی آنا شروع ہو گئی ہے, یا ہم بچیوں کے رشتے کر رہے ہیں, یا فلاں کام کر رہے ہیں, ہمارے کاموں میں رکاوٹ آنا شروع ہو گئی ہے. میں نے کیا کہا؟ یہ 4 علامات ہیں, 3 ہیں, 2 ہیں. خاتون خانہ کے منہ سے نکل گیا ماسی کے سامنے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے, بس آپ کی تباہی کا دور شروع ہو گیا. اور اگر آپ کے گھر کا مرد صاحب خانہ جو ہے وہی لیلا ہے, وہی کیا ہے؟ لیلا ہے, لائی لگ ہے, اس نے جا کے کسی عامل کو یہ بات کہہ دی تو اس نے جاتے ہی کہنا ہے حساب لگانا پڑے گا. تھوڑی دیر تک وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند رکھے گا, کاغذ پہ 2-4 لکیریں لگائے گا, تو گھر میں جادو ثابت کر دے گا. شافی کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ جادو ہے ہی نہیں, یہ تو گھر ہمارا نیگیٹو انرجی سے متاثر ہوا ہے.
ये तो हमारा घर नेगेटिव एनर्जी से मुतासर हुआ है, तो ये अलामात नेगेटिव एनर्जी की हैं। बेशक ये अलामात जादू की भी हैं, यही अलामात काली नजर की भी हैं, यही अलामात वज़ाइफ के असर बद की भी हैं, यही अलामात हसद की भी हैं, यही अलामात हसरत की भी हैं, और यही अलामात वहां पे भी जाहिर होंगी जहां अल्लाह की नाफरमानी होगी। जिस घर में सूद आएगा वहां पे ये चारों अलामात होंगी, जिस घर में हराम का पैसा, रिश्वत का पैसा आएगा ये चारों अलामात होंगी, जिस घर में अल्लाह की नाफरमानी किसी भी शक्ल में होगी ये चारों अलामात आएंगी। मगर आपके मुंह से बात निकल गई मासी के जरिए, या आपके मुंह से बात निकली आमिल के पास पहुंच गई, तो आपके घर में जादू साबित होकर रहेगा, आपके घर से तवीज निकल कर रहेंगे, फिर आपके घर में नक्श लग के रहेंगे, और आपके घर में हाजिरियां होकर रहेगी, और आपके घर में फिर हंडिया चढ़ाई जाएगी। एक बार आपने आमलीन को दावत दे दी या किसी तरीके से ये बात उन तक पहुंचा दी कि साढ़े का रोटियां हैं नहीं, हमारे घर में दाने हैं, आमिल को यह पता चल गया कि आपके घर में दाने हैं, फिर आपकी ढोलकी बजने से कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह वालों, मैं तो आपको समझा रहा हूं, आमलीन ने तो मौलाना तारक जमील साहब को नहीं छोड़ा। उनके घर में हांडियां चढ़ गई, उनके घर में औरादो वज़ाइफ हो गए, उनका बेटा जो है वो रजत का शिकार हो के दुनिया से रुखसत हो गया। जमाने ने माना फिर शाफी की बात को, और उनकी फैमिली मेरी मरीज है। मौलाना तारक जमील साहब की फैमिली के कितने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने मेरे पास आके इलाज किया है, और उनके दूर के रिश्तेदार कितने हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से आके मुरीद हुए हैं। तो लोगों, जब मौलाना तारक जमील साहब जैसी हस्ती को आमलीन ने नहीं छोड़ा, तुम क्या हो? तुम क्या हो? तुम्हें तो ऐसे वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे नहीं, बल्कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के नचाएंगे भी, और तुम्हारी जान उस वक्त छोड़ेंगे। घर बिक जाएगा, कोठी बिक जाएगी, रिश्ते टूट जाएंगे, तुम कंगाल होकर रोड पे आ जाओगे, अमल निकल जाएगा, शयातीन निकलने वाले नहीं है। जब तक तेरे अंदर रत्ती बराबर भी ईमान है, अब ये सफर खत्म होने वाला नहीं है। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई, आप रहते हैं दीना या दीने से आगे, झेलम जाए ना तो झेलम से आगे आ जाएगा दीना। दीना मंगला डैम चले जाएं, मुजफ्फराबाद कश्मीर में चले जाएं, चकसवारी पे चले जाएं, खड़ी शरीफ की तरफ चले जाएं, यानी वो तमाम इलाका कश्मीर का या दूसरा जो पाकिस्तान का हिस्सा है उसके साथ, इन इलाकों के जो लोग हैं वो अमूमी तौर पे यूके में आबाद हैं। कहां आबाद है? यूके में, और नस्ल दर नस्ल ये यूके में आबाद हैं। अब वहां क्या है? श्रीका पुट प्रोग्राम की वो बदतरीन शक्ल जो मैंने उन इलाकों में देखी है, मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी, मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। इधर हमारे पंजाब में इतना शरीका होता है, लेकिन इधर भी ये शक्ल नहीं है जो पंजाब के उस हिस्से में मैंने देखी है, कि कोई रहने वाला नहीं है, बड़ी बड़ी कोठियां बनाई हैं, यहां तक कि उन्हें चौकीदार नहीं मिलता। किराएदार मिलना तो दूर की बात है, चौकीदार नहीं मिलता। कोठियां बनाई हुई हैं, मार्केटें बनाई हुई हैं, खाली पड़ी हुई हैं। सिर्फ ये वहां जो रिश्तेदार हैं उनको पैगाम देने के लिए साड़ी भी मार्केट हैगी है। पाकिस्तान साड़ियां भी 3 कोठियां हैगियां, साडा भी फुलान जगह ते प्लाजा हैगा, रहने वाला कोई भी नहीं। अब उसका नतीजा क्या निकलता है? दुनिया में कोई पाकिस्तानी या किसी और मुल्क में कोई भी बाशिंदा है, उसने अपना घर बनाया हुआ है और अपने घर को वो 2-3 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 3 महीने के लिए स्पेयर कर देता है, घर बेआबाद हो जाता है। बात पाकिस्तानी की नहीं है, बात है घर के बेआबाद होने की, बेआबाद होने की। अगर घर बेआबाद हो जाता है, चाहे 7 दिन के लिए, चाहे 7 साल के लिए, तो चाहे 7 महीने के लिए, दुनिया भर में कोई घर, कोई जगह ऐसी हो
چاہے وہ بنائی ہوئی ہے چاہے وہ ویران پڑی ہوئی ہے، جب 7 دن تک وہ ویران رہے گی قبضہ ہو کر رہے گا۔ چیلنج میں نے کیا کیا ہے کہ وہ تمام پاکستانی جو دنیا بھر میں آباد ہیں انہوں نے اپنے گھر بنا کر یہاں پہ ملازمین کے چوکیداروں کے حوالے کیے ہوئے ہیں یا اپنے رشتہ داروں کے حوالے کیے ہوئے ہیں اور وہ گھر بے آباد ہے۔ کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے، کوئی ایک فیملی مجھے بتا دے اگر وہ نیگیٹو انرجی کا شکار نہ ہو، جس کو وہ جادو 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 کہتے پھر رہے ہیں۔ میں نے کیا بات سمجھائی ہے؟ کوئی جادو نہیں ہے۔ تم وہاں سے تندرست آتے ہو اپنے ملک میں 4 دن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ کرنے کے لیے، ملنے کے لیے، اپنے وطن میں اپنے ملک میں رہنے کے لیے، جب تم آ کر ایسے گھروں میں رہتے ہو، ایسی کوٹھیوں میں رہتے ہو جو 6 مہینے سے 8 مہینے سے سال سے بے آباد تھی، کوئی رہنے والا وہاں نہیں تھا، جو ہی تم ان کوٹھیوں میں آ کر رہائش پذیر ہوتے ہو تو تم 4 مسائل کا شکار ہو جاتے ہو۔ پاکستان سے یہ 4 مسائل لے کر آپ یورپ جاتے ہو یا جہاں بھی رہتے ہو وہاں جاتے ہو۔ وہ 4 مسائل کیا ہیں؟ رزق کی تنگی، بیماریاں، لڑائی جھگڑے اور ہر کام میں رکاوٹ۔ پھر جب آپ ان 4 مسائل کا شکار ہوگے تو میں نے کیا کہا؟ بس آپ کے منہ سے نکلنے کی دیر ہے، کسی عامل کے سامنے یا گھر میں کام کرنے والی ماسی کے سامنے کہ ہمارے گھر میں 4 مسائل ہیں، 3 مسائل ہیں، 2 مسائل ہیں۔ بس یہ بات آپ کے منہ سے نکل گئی اور عامل گھس گیا، اب تمہیں برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ نہ آئے، یا وہ لوگ جو چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں انہیں میری بات سمجھ نہ آئے، اور آنی بھی نہیں چاہیے۔ جو چھوٹے گھروں میں لوگ رہتے ہیں ان کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی اور آنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہی بات میں سمجھا رہا ہوں۔ کیوں؟ آپ کا گھر ہی چھوٹا ہے اور وہ زیر استعمال ہے، آپ کے گھر میں یہ والے مسائل نہیں ہوں گے۔ بات ہو رہی ہے بلا ضرورت بڑے گھر بنانا، جس طرح میں نے مثال دی شروع میں کہ 4 لوگ ہیں، 3 منزلہ گھر بنا لیا، نیچے بیسمنٹ بھی بنا دی، ٹھیک ہے؟ اب اوپر والا گھر بھی ویران پڑا ہوا ہے، سب سے اوپر والے پورشن میں کبھی گئے نہیں، بیسمنٹ میں اس لیے نہیں جاتے کہ ڈر لگتا ہے، وہاں اندھیرا ہوتا ہے جی، ڈر لگتا ہے، وہاں تو ہم نے سٹور بنایا ہوا ہے۔ اب یہ سارے کا سارا گھر کیا ہو جائے گا؟ پوزیسڈ۔ اسی طرح میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے ان تمام لوگوں کو جو باہر رہتے ہیں اور اپنے گھر بنا کر پاکستان میں چھوڑ دیے ہوئے ہیں، چوکیداروں کے حوالے کیے ہوئے ہیں، رشتہ داروں کے حوالے کیے ہوئے ہیں۔ اب ان کے گھر ہو گئے ہیں پوزیسڈ، کیا ہو گئے ہیں؟ اسیب زدہ، ان کے گھر ہو گئے ہیں نیگیٹو انرجی سے متاثر۔ اب جب وہ بیچارے لوگ باہر سے آتے ہیں مہینے کے لیے 2 کے لیے، جب ان گھروں میں رہتے ہیں تو وہ 4 مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ان 4 مسائل کا شکار ہوتے ہیں، انسان ہے، پریشان ہوتا ہے، کسی سجن بیلی سے اپنا دکھ بانٹتا ہے، تو میں نے کیا کہا؟ بس یہ منہ سے نکلنے کی دیر ہے، عامل اندر ہوگا، بات باہر ہوگی، عامل اندر ہوگا۔ اب عامل نہیں جاتا، اب عامل نہیں جاتا۔ میرے پاس سینکڑوں میسیجز ہیں، میرے پاس سینکڑوں ریکارڈنگز ہیں، میرے پاس سینکڑوں تصویریں ہیں عاملین کی جنہوں نے اوورسیز کو ایسے لوٹا جیسے ویرانے میں ڈاکو ناکا لگا کے بسیں لوٹتے ہیں نا، ایسے لوٹا، ایسے لوٹا۔ یا جس طرح بی ایل اے والے بلوچستان میں پنجابیوں کو نیچے اتارتے ہیں اور ان کے آئی ڈی کارڈ دیکھ دیکھ کے گولیاں مارتے ہیں، ایسے عاملین نے ان کو لوٹا۔ کیوں؟ انہیں پتا چل گیا کہ یہ باہر رہتے ہیں، امیر کبیر لوگ ہیں، ان کے پاس روکڑا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو 5 کروڑ کی کوٹھی ہے، 10 کروڑ کی تو کوٹھی ہے، پیسہ کیوں نہیں ہے؟ پیسہ کیوں نہیں ہے؟ اس طرح ان کو وہ بلیک میل کر رہے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی جادو نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے۔ یہ بلا ضرورت گھر بنایا تھا، جس گھر میں یا گھر کے پورشن میں یا کمرے میں اذان کی آواز 7 دن کے لیے نہ گئی، کوئی بندہ وہاں آیا گیا نہیں ہے، اس کمرے میں نماز نہیں پڑھی گئی، اس کمرے میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی، اس میں بیڈ لگا تھا، بیڈ کے اوپر چادریں بچھی تھی، یعنی کمرہ سیٹ تھا، کوئی گیا نہیں، سویا نہیں ہے۔ وہاں پہ شیاطین سوئیں گے، وہاں پہ جنات سوئیں گے، وہاں پہ شیاطین سوئیں گے، جنات سوئیں گے۔ اب یہ قبضہ جو ہے مسلمان جنات بھی کر سکتے ہیں
اور غیر مسلم جنات جن کو ہم شیاطین کہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی بات ذہن میں رکھنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ گھر آپ کا سپیر ہے تو صرف شیاطین ہی قبضہ کریں گے، ایسی بات نہیں ہے. جو مسلمان جنات ہیں انہیں بھی تو ضرورت ہے جگہ کی، تو جو جگہ ویران ہوگی اور صاف ہوگی عمومی طور پہ وہاں مسلمان جنات قبضہ کرتے ہیں. تو جو گندی جگہ ویران ہوگی وہاں عمومی طور پہ غیر مسلم جنات یعنی شیاطین قبضہ کرتے ہیں. اب توجہ رکھیے گا، میرے پاس الحمدللہ درجنوں لوگ اب تک آ چکے ہیں جنہوں نے اتنی خوشیوں سے گھر بنایا، شوق کے ساتھ، یعنی اپنے سارے چاہ پورے کیتے، پیسہ مانگ مانگ کے، فیکٹریوں سے پیسہ نکال نکال کے، اپنے کاروبار سے کیپٹل انویسٹمنٹ نکال کر گھر بنانے میں سارا لگا دیا، یعنی بڑے چاؤ کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ گھر بنایا. مگر وہ گھر میں جو ہی منتقل ہوئے، شفٹ ہوئے، ایک دم مسائل کا شکار ہو گئے. مسائل کا شکار ہو گئے. اللہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھو، نیک گھر کو نہیں توجہ، آپ کی نہیں توجہ، نیک گھر کو، نئی گاڑی کو اور نئی نویلی دلہن کو شیاطین یوں اچکتے ہیں، یوں اچکتے ہیں. اور ہمارا زور جا پھپھی پہ لگتا ہے. ہم نے گاڑی لی بس پھپھی دی نظر لگ گئی، ہم نے گاڑی لی بس پھپھی جل مر گئی. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے نیا گھر بنایا، نئے گھر سے مراد نیا گھر ہے، مرلے کی بات نہیں ہو رہی، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گھر ہو یا کوٹھی ہو، ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں نیا گھر بنایا، چاہے محلے میں چاہے سوسائٹی میں، آپ نے نیا گھر بنایا اور بناتے ہی یعنی مکمل ہوتے ہی آپ وہاں منتقل نہیں ہوئے، قبضہ ہو کرے گا، قبضہ ہو کرے گا، قبضہ ہو کرے گا. اگلی بات، آپ نے گھر بنایا، آپ نے بجٹ رکھا 1 کروڑ روپیہ، مثال دے رہا ہوں، آپ نے بجٹ رکھا 1 کروڑ روپیہ، مہنگائی ایک دم بڑی، یا آپ نے نقشے کے اندر تبدیلیاں اتنی کر لی کہ مکان مکمل نہیں ہوا، اس کا 1 کروڑ روپے میں گرے سٹرکچر کھڑا ہوا، یا کچھ اور کام تو ہو گیا لیکن ابھی وہ رہنے کے قابل نہیں ہوا. اب آپ نے کنسٹرکشن کو کیا کر دیا ہے، روک دیا ہے کہ روکڑا آئے گا تو ایک چوٹی اور لا لواں گے، یعنی ہم دوبارہ اس کو بنا لیں گے، قبضہ ہو کرے. ہاں آنکھیں کھلی ہیں یا سامنے دے بٹن کھلن دے نے، او بھائی اکھاں کھولو. یہ بٹن کھولنا یا کھلوانا بڑا آسان کام ہے، یہاں بیٹھ کے جاگتے کو جگانا بڑا مشکل کام ہے. ہم ان سے مخاطب ہیں جو جاگ رہے ہیں، جاگتے کو کہہ رہے ہیں جاگو. ایک ہوتا ہے سویا ہو، اس کو تو آپ جگا لو گے، اور اگر نہیں جاگے گا اس کو ٹھوکر مارو گے، ٹھڈا مارو گے، جگا لو گے. جو مویا ہو اس کو کیسے جگا لو گے؟ اس کو کہتے ہیں جاگتے کو جگانا، یعنی موئے کو جگانا. یہ بہت مشکل ہے، اور آج کے دور میں کسی کو سمجھانا ایسے ہی ہے جیسے موئے کو جگانا. موئے کو جگانا. میں نے کیا راز آپ کو دیا ہے کہ آپ نے گھر بنانا شروع کیا، کسی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، یا کوئی فیملی میں ایشو ایسا آ گیا، یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، اب اس بحث میں ہم تو نہیں جا سکتے. کسی مسئلے کی وجہ سے آپ کی کنسٹرکشن رک گئی، چاہے جا کے 50% پہ رک گئی، گرے سٹرکچر پہ رک گئی، یا فنشنگ پہ جا کے رک گئی، یا سارا مکان مکمل ہو گیا، کسی وجہ سے اب آپ منتقل نہیں ہو پا رہے، قبضہ ہو گیا ہے. آپ نے کہا قبضہ ہو کرے گا، نہیں، قبضہ ہو گیا ہے. آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ شافی صاحب یہ کہنے لگے ہیں کہ قبضہ ہو کر رہے گا، قبضہ ہو کر رہے گا. آپ نے اپنا ذہن بنا لیا تھا، نہیں، قبضہ ہو چکا ہے، قبضہ ہو چکا ہے. اب جو ہی آپ شفٹ ہوں گے، تو جو ہے اگلا راز دے رہا ہوں، جو ہی آپ شفٹ ہوں گے یا مکان کسی کو کرائے پہ دیں گے یا وہ مکان بیچیں گے، جو بھی اس میں رہائش پذیر ہوگا یہ 4 علامات فوراً آئیں گی. اس کے ساتھ 4 علامات فوراً آئیں گی. پہلی علامت رزق کی بے برکتی، لڑائی جھگڑے، بیماریاں، کاموں میں رکاوٹ. اور اگر مکان کچھ عرصہ پڑا رہا، گرے سٹرکچر یا فنشنگ ہونے کے بعد بھی پڑا رہا، اب قبضہ ہو گیا ہے، آپ کا کسی وجہ سے پروگرام کینسل ہو گیا کہ ہم نے وہاں نہیں جانا،
ہم نے وہاں نہیں جانا. اب قبضہ ہو گیا ہے. اب جب آپ اس کو بیچنے پہ لگاؤ گے تو یہ بکنے والا نہیں. ہمارے پاس آتے حضرت صاحب اسی مکان بیچنے کوئی لیندہ نہیں ہے. تو شافعی نے کیا بتایا ہے؟ بھائی وہ قبضہ ہو چکا ہے اور عامل کے مطابق جادو ہو چکا ہے. ہمارے مطابق کیا ہے کہ وہ ویران رہا ہے، بے آباد رہا ہے. میں نے کیا آپ کو راز دیا ہے؟ نیا گھر، نئی گاڑی، نئی نویلی دلہن، شیاطین ایسے پیچھے ہوتے ہیں جیسے جلیبی کے پیچھے مکھی ہوتی ہے. اور ہمارا زور کہاں ہے؟ یہ ہماری نگاہ کس پہ ہے؟ شریکے کے اوپر، پھپھی کے اوپر. فلان جل مر گیا، فلان جل مر گیا. او بھائی وہ تو جل مر گئے. شافی جو کہہ رہا ہے توجہ ادھر کرو. انسان کی اتنی نظر نہیں لگتی جتنی شیاطین کی لگتی ہے. نیک گھر کو شیاطین کی نظر چیر کے رکھ دیتی ہے. نئی گاڑی آپ نے لی، شیاطین کی نظر چیر کے رکھ دے گی. اس طرح نئی نویلی دلہن ہے، شیاطین کی نظر چیر کے رکھ دے گی. اللہ والو دیکھو، ہمارے بڑوں کے پاس علم نہیں تھا. نہیں توجہ ہے؟ ہمارے بڑوں کے پاس اتنا علم نہیں تھا. لوگ پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، لیکن ان کی تربیت تھی. کیا تھی؟ تربیت تھی. آج کے دور میں ہمارے پاس علم ہے، علم کے ذرائع ہیں، تربیت نام کی کوئی چیز نہیں. ہمارے بڑوں میں ایک ریت تھی، ایک روایت تھی، ایک رواج تھا کہ جب بیٹی کو مائیاں بٹھا دیا اب وہ بیٹی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. آج کیا ہے کہ صبح برات ہے، صبح برات ہے تو بیٹی آپ شاپنگ کرتی پھر رہی ہے، بازاروں میں پھر رہی ہے، پارلر میں آ رہی ہے، جا رہی ہے. الگ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارے پاس وہ خواتین یا وہ فیملیز جو آتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جھگڑے ہیں، ہمارے گھر میں لڑائیاں ہیں، ہمارے گھر میں بیماریاں ہیں، ہمارے گھر میں یہ مسائل ہیں. جب ہم تشخیص کرتے ہیں یعنی کوریدتے ہیں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ نکاح کے آس پاس یہ نظر بد کا شکار ہو گئے. کوئی تویز دھاگا نہیں، کوئی جادو نہیں ہے، مگر وہ جادو کے علاج میں لگ جاتے ہیں. مائیں وظیفوں پہ لگ جاتی ہیں، ساس سسر تویز دھاگے کے چکر میں لگ جاتے ہیں. ادھر سے بھی غیر ضروری علاج ہو رہا ہے، میکے گھر سے جو وظیفے پڑے جا رہے ہیں وہ بھی غیر ضروری ہے. اب وہ شکار ہوئے نظر بد کا، مگر بعد میں جب غیر ضروری وظائف کیے اور غیر ضروری جادو کا علاج کیا، تویز دھاگا کیا، اب وہ شکار ہو گئے رجت کے. اب رجت کا مریض بن گیا تو دنیا میں تشخیص کون کرے گا؟ اس کی تشخیص کون کرے گا؟ آخر وہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں یا ان گھروں کے اندر لا علاج بیماریاں یا ایسے مسائل جنم لے لیتے ہیں جن کا پھر کوئی حل نہیں نکلتا اور زندگی عذاب بن جاتی ہے. جب آپ غوطہ لگاتے ہیں، تشخیص کرتے ہیں، گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ نظر بد کا شکار ہوئے. تو میں نے آپ کی توجہ کی طرف دلائی ہے کہ ہمارے بڑے ان پڑھ تھے، ہمارے بڑے دادا پردادا ان پڑھ تھے، مگر ان کو شعور تھا، ان کی تربیت تھی کہ بیٹی کو ہم نے مائیاں بٹھا دیا. یہاں تک ہوتا تھا کہ آج اگر بیٹی کے دن ڈال دیے ہیں یعنی ڈیٹ فکس کر دی ہے، اب وہ بیٹی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. ماں باپ اس کو بلاؤ سنگار نہیں کرنے دیتے تھے کہ بیٹے اب آپ نے کمرے میں رہنا ہے، پردے میں رہنا ہے اور بناؤ سنگار اسی دن کرنا ہے جس دن نکاح ہونا ہے یعنی رخصتی ہونی ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہے، جن دنوں میں ڈیٹ فکس کی جا رہی ہوتی ہے تو ادھر جناب کھونچے بجنے شروع ہو جاندے ہیں، برش لگنے شروع ہو جاندے نے، زمین دی دھلائی صفائی شروع ہو جاندی جناب، رنگ گورا کرنے کریمہ، موقع ختم کرنے کریمہ، کالے نشان ختم کرنے کریمہ، سارا نظام جو ہے وہ شروع ہو جاتا. اگر وہ بات نہ بنے جو بنانا چاہ رہے ہیں پھر ہماری باری آ جاتی ہے لیزر کے ساتھ کرو. جب ہم لیزر کے ساتھ بھی کرتے ہیں تو بات نہیں بنتی تو پھر پارلر پہ چلی جاتی ہیں کہ بھائی پینٹ کر کے کوئی نئی چیز بنا دو، کوئی پینٹ ہی کر کے نئی چیز بنا دو. ہم نے تو بڑے پیسے لگائے ہیں کچھ نہیں ہوا. پھر وہ کیا کہتی ہے میں 50,000 لوں گی، لاکھ لوں گی، ایسا بنا دوں گی کہ ساری زندگی روندا رہے گا، ساری زندگی روندا رہے گا، تصویراں ویکھ ویکھ کے میرے نال ہو کی گیا، میرے نال ہو کی گیا. اس لیے میں کہتا ہوں جن لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ ہوتا ہے نا، وہ سسرال والوں کو کچھ نہ کہیں، اس پارلر والی آنٹی کو پکڑے جا کر
उस पार्लर वाली आंटी को पकड़े कि जिसने मेकअप नहीं किया, पेंटिंग की है, उस आंटी को पकड़ो। अल्लाह वालों, कहना ये चाह रहा हूं कि नई नवीली दुल्हन हो, नया घर हो, नई गाड़ी हो, या आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, एक मेहमान की आमद हुई है, बेटी हुई है या बेटा हुआ है, इनको फौरन शयातीन की नजर लगती है। जिस तरह आप अपने नौमलूद बच्चे को संभालते हो, ऐसे ही दुल्हन को संभालो, इसी तरह अपने घर को संभालो और इसी तरह अपनी गाड़ी को संभालो। मैंने आपको ऐसी मिसाल दी है, अगर आप जाग रहे हैं तो आपको मेरी बात की गहराई समझ आ जाना चाहिए। यानी जिस तरह छोटे मासूम बच्चे को हम कपड़े में लपेटते हैं, उसकी एहतियात करते हैं, इसी तरह आपने दुल्हन को भी संभालना है, अपने घर को भी संभालना है। और इसी तरह अगर अल्लाह ने आपको नई गाड़ी दी है, मोटरसाइकिल दी है, गाड़ी दी है, यानी कोई भी 4 व्हील दी है, तो आपने उसकी हिफाजत करनी। और दूसरी बात मैंने जो अर्ज की है या समझाने की कोशिश की है कि अपना घर उतना बनाओ, अपना घर उतना ही बनाओ जितनी आपकी जरूरत है। अब आपने ये सारी बातें सुनी, सुनने के बाद आपके ज़हन में ये सवाल आया है कि अगर हम अपने घर को आबाद नहीं करते तो घर तो हो जाएगा पोजेस्ड, असेफजदा हो जाएगा, ऑक्युपाइड हो जाएगा। तो जब ऑक्युपाइड होगा तो 4 अलामात आएंगी। अब हजरत साहब, हमारा मसला ये है कि हम तो घर बना चुके हैं, हम घर बना चुके हैं, तो अब हम क्या करें? ये बातें तो उनके लिए होंगी मौजू ज्यादा जिन्होंने मुस्तकबिल में घर बनाना है, वो एहतियात करेंगे। हमने तो घर बनाया हुआ है, हमारे साथ भी यही मसाइल हैं, तो हमने अपने मसाइल से कैसे निकलना है? अल्लाह वालों, अगर आप घर बना चुके हैं, ये गलतियां कर चुके हैं, अब हर हाल में आपको अपने घर को आबाद करना पड़ेगा। कैसे आबाद करना है? ये मेरी सर दर्द नहीं है, ये आपकी सर दर्द है। क्यों? हर घर का एक अपना माहौल होता है। चाहे ऊपर वाला पोर्शन किराए पे दो, उस तरीके से आबाद करो, या आप कभी ऊपर रहाइश पजीर हो, कभी नीचे रहाइश पजीर हो, इस तरीके से आबाद करें, या रोजाना हर कमरे में अपना आना जाना मुमकिन बनाओ, इस तरीके से आबाद करो। क्यों? इस बारे में मैं कोई मशवरा आपको नहीं दे सकता। सिर्फ जो बात कहना चाहता हूं या मशवरा दे रहा हूं वो ये है कि आपको हर सूरत, घर है 3 मरले का, 5 मरले का, 10 मरले का, या कोई फ्लैट है, आपको आबाद करना पड़ेगा। 2-3 बार मैं दोहरा चुका हूं कि 7 दिन तक अगर रोशनी नहीं जा रही, कुरान की तिलावत की आवाज वहां नहीं है, अल्लाह के जिक्र की आवाज नहीं है, अजान की आवाज नहीं है, वहां कोई इंसान जाकर रहाइश पजीर नहीं होता, वो जगह या वो घर या वो कमरा या वो फ्लैट ऑक्युपाइड हो करेगा, पोजेस्ड हो करेगा। अब ये अलग बात है कि मुसलमान जिन्नात कब्जा करते हैं या शयातीन कब्जा करते हैं। अब यहां पे एक राज है, तवज्जो रखनी है, बड़ा लतीफ नुक्ता है। अगर तो वो मकान, दुकान जो भी है, जो बेआबाद है, जो जगह बेआबाद असेफजदा हो गई, पोजेस्ड हो गई, अब उस पे कब्जा किया है शयातीन ने, यानी गैर मुस्लिम जिन्नात ने, फौरन 4 अलामात जाहिर हो जाएंगे, फौरन 4 अलामात जाहिर हो जाएंगे। क्यों? वो सरापा शर है, वो सरापा शर है, नेगेटिव एनर्जी है। अगर आपका घर साफ सुथरा था, ठीक है, पाक जगह थी, वहां पे कब्जा कर लिया मुसलमान जिन्नात ने, मेरी तवज्जो के साथ बात समझ रही है, कब्जा कर लिया मुसलमान जिन्नात ने। कमरा था, कोई स्टोर रूम था, ऊपर ममटी थी, या ऊपर वाला पोर्शन था, या नीचे गेस्ट बेड बनाया हुआ था, 2 महीने वो बंद रहा, कोई मेहमान आया ही नहीं है, या आपका ड्राइंग रूम था, 2 महीने कोई मेहमान आया ही नहीं, ना खुला, ना सफाई की, ना बैठाया, वो हो गया पोजेस। और पोजेशन ले लिया है मुसलमान जिन्नात ने, कब्जा कर लिया है मुसलमान जिन्नात ने। आपके घर में कुछ नहीं होगा, आपके घर में फिलहाल कुछ नहीं होगा। मसाइल कैसे पैदा होंगे? अगर वो मुसलमान जिन्होंने कब्जा किया है, यानी वो जिन्नात मुसलमान जिन्होंने कब्जा किया है, वो इबादत गुजार हैं, वो नेक हैं, वो साले हैं। आप घर में चलाएंगे टीवी,
آپ گھر میں چلائیں گے موسیقی، آپ گھر میں کریں گے اللہ کی نافرمانی، اب آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، فساد ہوگا، یا آپ کے گھر میں جنگی محاذ کھلے گا، تو وہ مسلمان جنات اور آپ کے درمیان میں، اور وجہ ہوگی اللہ کی نافرمانی، وجہ ہوگی موسیقی، وجہ ہوگی حرام کا رزق آنا، اور وجہ ہوگی آپ کی بے ترتیبی۔ کیوں؟ اب انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، وہ اپنے آپ کو کبھی قابض نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے جی ہم مالک ہیں، ہم مالک ہیں۔ اب وہ پڑھ رہے ہیں نماز، آپ نے چلا دیا ٹی وی، تے پھٹے چکے جان گے۔ وہ پڑھ رہے ہیں نماز یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور آپ نے شروع کر دی غیبت گھر میں یا لڑائی جھگڑے، اب لڑائی ہو کر رہنی ہے۔ وہ کر رہے تھے عبادت، نماز پڑھ رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، یا کھانا کھا رہے تھے، یا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ ایک دم اس کمرے میں داخل ہوئے اور آپ نے سارا ان کا نظام کر دیا درم برم۔ اب وہ آپ کا نظام کر دیں گے درم برم۔ کہانی سمجھ آ گئی؟ یعنی اگر آپ کے گھر پہ قبضہ ہو گیا، فلیٹ پہ قبضہ ہو گیا، ویئر ہاؤس پہ قبضہ ہو گیا، کسی جگہ پہ قبضہ ہو گیا، وہ قبضہ کیا ہے شیاطین نے، تو 4 علامات فوراً آئیں گی: بے برکتی، مالی تنگ دستی، لڑائی جھگڑے، بیماریاں، کاموں میں رکاوٹ۔ اگر قبضہ کیا ہے مسلمان جنات نے اور آپ نیک صالح نہیں ہیں، آپ زندگی گزار رہے ہیں فی زمانہ، اب آپ کی آپس میں بننی نہیں ہے، اب جب آپ کی آپس میں بنے گی نہیں تو یہ مسلمان جنات آپ کے دشمن بن جائیں گے، پھر زمانے میں کوئی علاج نہیں ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ دشمن بن گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہاں پریشانی آئے گی، تکلیفیں آئیں گی، لیکن ان کا حل موجود ہے، حل موجود ہے۔ چھوٹا موٹا کوئی ڈنڈے والا بھی مل جائے گا تو آپ کو قبضہ لے دے گا، یہ مسلمان ہے۔ ادھر میں ان کے سامنے سورہ مزمل پڑھتا ہوں تو انہیں قرآن نہیں آتا، ادھر میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں تو انہیں آیت الکرسی نہیں آتی، ادھر میں چاروں کل پڑھتا ہوں، خضری عمل پڑھتا ہوں، انہیں چاروں کل نہیں آتے یا انہیں خضری عمل نہیں آتا۔ وہ مسلمان ہیں۔ میری ریاضت ہے 5 سال کی، میری ریاضت ہے 10 سال کی، آپ کی ریاضت ہے 15 سال کی، ان کا تو 500 سال کا بچہ ہے، ان کا تو 500 سال کا بچہ ہے۔ تو لوگو اگر آپ کے گھر پہ، آپ کی دکان پہ، آپ کے فلیٹ پہ، ویئر ہاؤس پہ، فیکٹری پہ قبضہ ہو گیا مسلمان جنات کا، وہ چھڑانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، پھر نہ ختم ہونے والی دشمنی پڑ جاتی ہے۔ اگر آپ نے قبضہ چھڑا بھی لیا خود پڑھائیاں کر کے، محنتیں کر کے، یا کسی عامل کے ذریعے، پھر دشمنی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دیکھیں اسی اعتبار کو، آج سوموار ہے، کل کے دن بلکہ اسی اعتبار کو فیصل آباد سے ایک ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، الائیڈ ہاسپٹل کے پاس رہتے ہیں، وہ میرے پاس آئے سے 7-8 ماہ پہلے بھی آئے تھے۔ دنیا کا کوئی عامل انہوں نے نہیں چھوڑا، اتنا خوبصورت انہوں نے ہاسپٹل بنایا ہوا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ پوزیسڈ ہے۔ جو اس میں آتا ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں یا بستر پہ ڈال دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی ساری فیملی اجڑ گئی ہے، کوئی عامل ہاتھ نہیں ڈالتا۔ کل ان کے الفاظ کے اندر اتنا درد تھا جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ جب ڈاکٹر صاحب جانے لگے، میرے سے مصافحہ کیا تو مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ میری زندگی کے پہلے انسان ہیں جنہوں نے دوسری بار میرے سے مسکرا کر بات کی۔ اللہ والو سوچو ڈاکٹر صاحب کی زندگی کیسی عذاب بنی ہوئی ہے، ذرا سوچو، اس فکرے پہ غور کرو کہ ڈاکٹر صاحب آپ زندگی میں، میری زندگی میں پہلے انسان ہیں جنہوں نے مسکرا کے میرے سے دوسری بار بات کی ہے۔ میرے ساتھ لوگ ایک بار ملتے ہیں، دوسری بار ملنے کی ان کو جرأت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی، یا ان کا رویہ بدل جاتا ہے۔ کوئی میری بیٹیوں کے رشتے لے کے راضی نہیں ہے، میرے گھر آ کے راضی نہیں ہے، اور اگر بیٹیوں کے رشتوں کے لیے گھر آ جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ان کی باڈی لینگویج بدل جاتی ہے، ان کا رویہ بدل جاتا ہے، اور بغیر کچھ کہے، اور بسا اوقات تو ایسا ہوا ہے کہ کھائے پیے بغیر چلے گئے۔ اتنی توہین، اتنی توہین، اتنی توہین۔
پھر انہوں نے ہسپتال چھوڑ دیا. جب گھر میں اتنے فساد ہوئے, لڑائیاں ہوئیں, بیماریاں آ گئی, دنگا فساد روزانہ کا معمول بن گیا, انہوں نے ہسپتال کو کرائے پہ دے دیا, رینٹ آؤٹ کر دیا. جنہوں نے کرائے پہ لیا یہ سارا نظام ان کے گھر میں بھی چلا گیا, انہوں نے خالی کر دیا, پھر کسی اور کو دے دیا, پھر بتا رہے تھے کہ لیڈی ڈاکٹر کو دے دیا, وہ بھی بھاگ گئی. اب بتا رہے تھے کہ کوئی لینے کو تیار نہیں, خالی پڑا ہوا تھا. اب میں بیٹھ گیا ہوں, مہینہ مہینہ میرے ہاسپٹل میں مریض نہیں آتا. یہ ہے پوزیشن, یہ ہے پوزیشن, یہ ہے کہ ان کا گھر یا ان کی جگہ آکوپائی ہو گئی ہے. یہ بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانے کے لیے اپنا خون جلا رہا ہوں کہ اللہ والو شریکہ کٹ پروگرام کے تحت یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت گھر نہیں بنانے, ضرورت کے تحت گھر بنانے. جتنی آپ کی ضرورت ہے, اب الحمدللہ ہماری ضرورت ہے, کلینک ہے, رہائش ہے, خانقاہ ہے, ہم نے سارا ایریا کور کیا ہوا ہے, سارا ایریا کورڈ ہے. آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ 4 کنال کا گھر بناؤ, آپ کی ضرورت ہے, بالکل بناؤ, اللہ نے دیا ہے اور ضرورتیں بھی اللہ کی طرف سے ہے, آپ ضرورتوں کو پورا کرو. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گھر اتنا نہ بنا لو جتنی آپ کی ضرورت نہیں ہے. ہر لحاظ سے آپ ہی کو نقصان ہوگا, مالی طور پہ بھی, دنیاوی لحاظ سے بھی, اور اسی طرح نیگیٹو انرجی سے آپ ہی نے متاثر ہونا ہے, یعنی روحانی مسائل کا بھی آپ ہی کو سامنا ہونا ہے. اگر آپ نے گھر بنا لیا ہوا ہے اور آج کی باتیں سن کے آپ پریشان ہو رہے ہیں, تو میں نے کیا عرض کی ہے کہ آپ نے سوچنا ہے کہ اس کو آباد کیسے کرنا ہے. چاہے اس کو کرائے پہ دے کر آباد کرو یا ہر کمرے میں آنا جانا شروع کرو, ہر کمرے میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرو, اللہ کا ذکر کرو, کبھی کسی کمرے میں نماز پڑھو, کبھی کسی کمرے میں نماز پڑھو. جب یوں اس گھر کو یا اس جگہ کو آباد رکھو گے تو انشاءاللہ قیامت تک نہ مسلمان جنات اور نہ شیاطین اس جگہ پہ یا اس گھر پہ, اس فلیٹ پہ, اس دکان پہ, اس فیکٹری پہ یا اس ویئر ہاؤس پہ قبضہ نہیں کر سکتے, قبضہ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ ایسا نہیں کر پاتے یا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, تو میں نے کیا بات بتائی ہے, 7 دن, صرف 5 اور 2 7 دن کے بعد قبضہ ہو کرے گا. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ہمارے ہمسائے ہیں ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب, ہماری اور ان کی دیوار مشترکہ ہے. اب ظاہر ہے میرے ادھر بھی وہ ہمسائے ہیں, پھر آل رسول ہیں, سادات ہیں, ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے پیار محبت والا. میرا ان کے گھر آنا جانا ہے, یعنی فیملی ریلیشن ہے. کوئی غمی خوشی ہو تو جانا پڑتا ہے, اس طرح عید ہو تو آنا جانا پڑتا ہے. میں ایک دفعہ ان کے گھر گیا, جب پہلی بار ان کے گھر گیا یعنی کئی سال پہلے, تو انہوں نے مجھے نیچے سے لے کے سارا اوپر تک اپنا گھر دکھایا. ان کا گھر ہے افتخار صاحب کا 4 منزلہ, نیچے بیسمنٹ ہے, بیسمنٹ میں 3 کمرے اور تمام سہولتیں, یعنی فل فلیج ایک پورا گھر ہے. اس کے اوپر گراؤنڈ فلور آ گیا, فرسٹ فلور آ گیا, اور اس کے اوپر پھر انہوں نے الگ سے ابھی کوئی 2 4 5 سال پہلے 2-3 کمرے اور بنائے. تو یہ کتنی منزلیں ہو گئی؟ 4. گھر میں افراد کتنے ہیں؟ 3. گھر میں افراد کتنے ہیں؟ 3. تو میں نے بخاری صاحب کو یہ کہا کہ بخاری صاحب قیامت پہ قیامت بھی آ جائے تو آڈا گھر خالی ہونا لا نہیں. جب میں ان کے گھر میں پہلی بار گیا تو میرا ایسا استقبال ہوا کہ اتنی بڑی فوج نے استقبال کیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی ٹرمپ کا بھی ایسا استقبال نہیں ہوا گا جو میرا استقبال ہوا. یعنی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی جہاں پہ جنات نہ ہو. اور اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں میں یہ بیسمنٹ میں رہائش پذیر تھے. اب گراؤنڈ فلور خالی, 1 کنال کی کوٹھی ہے, گراؤنڈ فلور خالی, اوپر والا فرسٹ فلور خالی, تیسری منزل بھی خالی. یہ کہاں گھسے ہوئے ہیں؟ بیسمنٹ میں. اب بیسمنٹ تو ہو گئی آباد, بیسمنٹ تو ہو گئی آباد. فرسٹ فلور کا کیا بنے گا؟ گراؤنڈ فلور کا کیا بنے گا؟ ٹاپ فلور جو ہے, 3rd فلور ہے اس کا یا 2nd فلور ہے اس کا, کیا بنے گا؟ اب انہوں نے ترتیب یہ بنائی ہوئی ہے کہ یہ مہینہ 2 مہینہ بیسمنٹ میں رہتے ہیں, پھر فرسٹ فلور پہ چلے جاتے ہیں, پھر 2nd پہ, پھر ٹاپ پہ, اس طرح نہ اوپر نیچے آتے جاتے رہتے ہیں. میں نے پھر انہیں کہا کہ جی آپ جب ٹاپ پہ جائیں گے تو فرسٹ فلور کو کون آباد کرے گا؟ فرسٹ پہ آئیں گے تو بیسمنٹ کو کون آباد کرے گا؟ اب ظاہر ہے وہ کرائے پہ بھی نہیں دینا چاہتے, وہ کہتے ہیں یہ ہماری پرائیویسی کا مسئلہ, میں کرائے پہ نہیں دینا چاہتا. حسن اتفاق یہ ہے کہ اب ان کی ایک ہی بیٹی ہے اور ایسی بدترین نسبندی ہوئی ہے کہ اولاد نہیں ہو پا.
اولاد نہیں ہو پا رہی. ایک ہی ان کی بہن ہے وہ بھی بیمار رہتی ہیں, وہ ساتھ رہتی ہیں ان کے, تو وہ بیمار بھی رہتی ہیں, پھر بعد میں وہ نابینا بھی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, اب پچھلے دنوں میں ان کا انتقال ہوا ہے, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب بیٹی ہے, اس کی شادی ہو گئی ہے, اب وہ بیچارے 2 میاں بیوی رہ گئے ہیں. اب 4 منزلہ گھر ہے, میرا خیال ہے کم از کم بھی 18 یا 20 کمرے ہیں. اب 18-20 کمروں کا گھر ہے اور 2 مائی بابا اس میں رہ رہے, چاہے وہ بیسمنٹ میں رہیں تو چاہے جا کے ٹاپ پر رہے تاکہ چاند دیکھنا آسان ہو. اب مجھے بتاؤ اس گھر میں جو پوزیشن ہے, چاہے وہ مسلمان جنات کا ہے چاہے وہ شیاطین کا ہے, اس کو خالی کیسے کروایا جا سکتا ہے؟ تو اللہ اگر آپ نے گھر کو یوں رکھنا ہے تو پوزیشن سے آپ محفوظ نہیں رہ سکتے. چاہے آپ چوکیداروں کے ذریعے حفاظت کرواؤ, چاہے رشتہ داروں کے ذریعے حفاظت کرواؤ, چاہے آپ اس میں خود رہائش پذیر ہیں. بیان کے شروع میں بھی میں نے آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ آپ لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, پنڈی میں, ملتان میں, پوش علاقوں میں جاؤ, آپ دیکھو گے کہ کوٹھیوں کے اندر کوئی رہنے والا نہیں. وہ کوٹھیاں نہیں ہیں, وہ قبرستان ہیں. 2 مائی بابا رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک ان کا ڈرائیور ہے یا چوکیدار ہے یا باورچی ہے, ملازمین ہے, کوئی رہنے والا نہیں ہے. بچیاں اپنے گھروں میں چلے گی, بیٹے باہر ہوتے ہیں, مائی بابا صرف موت کا انتظار کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. جب یہ لوگ باہر سے آتے ہیں, ان گھروں میں رہتے ہیں, یہ مختلف نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں, نیگیٹو انرجی سے متاثر ہو جاتے ہیں, اور جب ان کی زبان سے یا ان کے منہ سے اپنے مسائل باہر نکلتے ہیں تو جادو ثابت ہو جاتا ہے. اللہ جب ہم نے ہوش سنبھالی, جادو ٹونا کرنے والے بھی غریب لوگ, تویز دھاگا کرنے والے بھی غریب لوگ, اور کروانے والے بھی غریب لوگ. یہ مسئلہ غریبوں کا ہوتا تھا, ان پڑھوں کا ہوتا تھا, جاہلوں کا ہوتا تھا. آج جتنا تویز دھاگا امیروں کے ہاں ہے اتنا غریبوں کے ہاں بھی نہیں ہے. آج جتنا تویز دھاگا پوش علاقوں کے اندر ہے, کوئی کھاتا پیتا بندہ آپ کو نہیں ملے گا جدے پیچھے عامل دا ہاتھ نہ ہو, جس نے عامل نہ رکھا ہو, جس نے کسی پیر کے ساتھ بنا کر نہ رکھی ہو, اوکھی پاری وقت فلاں پیر میرے کام آئے گا, تے آندہ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ اپنے گھروں کو آباد کرو, اللہ کے ذکر سے آباد کرو, قرآن کی تلاوت سے آباد کرو, نماز روزے کے ذریعے آباد کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ارشاد پاک ہے کہ نماز کا بقیہ حصہ اپنے گھروں میں پڑھو, اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی, اللہ کا ذکر نہیں ہوگا, اسی طرح گھر کے اندر نماز نہیں ہے یا دیگر نیک اعمال جو ہے وہ گھر کے اندر نہیں کیے جا رہے, تو شیاطین کا گزر بسر تو ویسے ہی وہاں سے ہوگا. اور اگر اس گھر میں کچھ جگہ خالی پڑی ہیں تو ان جگہوں کے اوپر میں نے بتایا کہ 7 دنوں کے اندر قبضہ ہو جائے گا, اور جو ہی قبضہ ہوگا تو 4 علامات آئیں گی. آپ کے رزق میں تنگی آنا شروع ہو جائے گی, گھر میں بیماریاں آنا شروع ہو جائیں گی, گھر میں لڑائی جھگڑے آنا شروع ہو جائیں گے, آپ کے کاموں میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں گی, چاہے وہ بیٹیوں کا رشتہ ہو یا آپ نے باہر جانا ہے یا دنیا کا کوئی بھی کام ہے, ہر کام میں رکاوٹ, ہر کام میں رکاوٹ, ہر کام میں رکاوٹ. جو نیگیٹو انرجی بڑھتی جائے گی, ان 4 علامات کے اندر شدت آتی جائے گی. جہاں جاؤ گے, جس کے پاس جاؤ گے, جب بھی جاؤ گے, ہر کسی نے یہی کہنا ہے جادو ہو گیا ہے, جادو ہو گیا ہے, جادو ہو گیا. جبکہ جادو تو ہے ہی نہیں. اب آپ اراد و وظائف کرنا شروع ہو جاؤ گے, جادو کا علاج کرنا شروع ہو جاؤ گے, جبکہ آپ کو اراد و وظائف کی ضرورت نہیں ہے, جادو کے علاج کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ نیگیٹو انرجی اور جنریٹ ہوگی, غیر ضروری